حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں کہنے والے، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں کہنے والے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں کہنے والے، صحابہ کرام کی اولادیں درمیان میں آ گئیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی کیا، پوچھا اچھا بتاؤ کیا حل ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمیں دینی باتیں بتاؤ، یہ کہتے ہیں ہمیں دینی رہنمائی بتاؤ۔ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، جی ہمارے پاس آئیے، اگر میں نہ جاؤں یہ کہتے ہیں کل قیامت میں ہم آپ کا نعوذ باللہ گریبان پکڑیں گے، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ ہزاروں آدمی مجھے اپنی دینی رہنمائی کے لیے طلب کر رہے، میں نہ جاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا امام حسین رضی اللہ عنہ ہمیں آپ کا خون عزیز ہے، ہمیں آپ کی جان عزیز ہے، ہمیں آپ کی عزت اور احترام عزیز ہے، آپ ایک کام کیجئے، ایک نمائندہ بھیج دیجئے، وہ وہاں جائے، ان کو پرکھے، ان کو سمجھے، ان کو سرچ کرے، ان کی تحقیق کرے، اور اس کے بعد معاملہ واضح ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں یا منافق ہیں، یہ اوپر سے حامی بھر رہے ہیں یا اندر سے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کہ جی بالکل بہت اچھی بات ہے، بھیج دینا چاہیے۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا جان، حضرت عقیل کے بڑے بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، بطور جانشین بھیجا جاتا ہے، بطور ایمبیسیڈر بھیجا جاتا ہے، بطور سفیر بھیجا جاتا ہے، بطور نمائندہ بھیجا جاتا ہے، اور یہ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں، سازگار ماحول ہے۔ اس وقت وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، عظیم صحابی رسول ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ ہے، بڑا تعلق ہے۔ ان میں کوفیوں نے اچھا ایک رہن سہن کا سامان رکھا ہوا ہے، اور ان نے خط لکھے، اور یہ سارے گئے تو حضرت حسین کے نمائندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ آپ بلائیے امام حسین کو، ہم بیعت کرتے ہیں، ہم ساتھ دیتے ہیں، ہم تعلق میں رہتے ہیں، ہم مدد اور نصرت کے لیے رہتے ہیں، وہ ہماری شرعی رہنمائی کی کریں، ہماری اسلامی رہنمائی کریں، ہمیں دینی نالج اور دینی معلومات دیں۔ اجی ٹھیک ہو گیا۔ جب ان نے تسلی دیکھی، معاملات کو پرامن دیکھا، خط لکھا، آ جائیے، یہاں ماحول بالکل سازگار ہے۔ حضرت حسین صحابہ کی اولادوں کو خط دکھاتے ہیں، دوستوں کو وہ خطوط دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے نمائندے نے بھی تصدیق کر دی۔